پوری دنیا پر راج کرنے والا دنیا سے ایسے غائب ہوا کہ اس کا نام و نشان بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ پر آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اتنے عظیم لیڈر کی اتنی اچانک موت ہو جاتی ہے، جس سے اس کا سارا امپائر کولیپس کر جاتا ہے؟ اور حیران کن بات، اس کی ڈیڈ باڈی، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ کا نام آج بھی ہسٹری کے پنوں میں گونجتا ہے، اور اس کا سفر ایک ایسی کہانی ہے جو کسی ایپک مووی سے کم نہیں۔ لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی باڈی کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ یہ راز صرف ہسٹری کے لیے نہیں بلکہ اسکالرز اور ایڈونچرز کے لیے بھی حیران کن ہے۔ الیگزینڈر کی ڈیتھ کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کا سفر ایک ایسا ڈرامے میں تبدیل ہو گیا جس میں پاور سٹرگلز اور پولیٹیکل چیلنجز کی بھرمار تھی۔ جون 11، 323 BC، دنیا نے اپنا سب سے بڑا لیڈر کھو دیا۔ الیگزینڈر کی ڈیتھ اتنی اچانک ہوئی کہ اس کا امپائر ایک لمحے میں بکھر گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی ایک نئی جنگ کا مرکز بن گئی، اور یہ جنگ صرف ان کی باڈی کو حاصل کرنے کی نہیں تھی بلکہ اس پاور اور لیجیٹمیسی کو حاصل کرنے کی تھی جو اس باڈی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ انیشلی الیگزینڈر کی باڈی کو پریزرو کر کے ایک گولڈن کافن میں رکھ دیا گیا، اور یہ پلان تھا کہ اسے واپس میسیڈونیا لے جایا جا سکے۔ لیکن جیسے کہ الیگزینڈر کے ساتھ ہر چیز میں ہوتا تھا، یہ سفر بھی عام نہیں تھا۔ جب گولڈن کافن اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو اس میں پالیٹکس کی انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے۔ الیگزینڈر کی باڈی ایک پرائز بانڈ بن گئی جو ایک بڑی پاور گیم کا حصہ تھا۔ ٹالمی، جو کہ الیگزینڈر کا ٹرسٹڈ جنرل اور ایجپٹ کا گورنر تھا، اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ چالاکی سے کافن کو میمفس، ایجپٹ لے گیا۔ یہ صرف ایک تھیفٹ نہیں تھا بلکہ ایک کیلکولیٹڈ پاور پلے تھا۔ ٹالمی کے اس قدم نے ایک ڈرامٹک کلیش کو ریز کیا۔ ٹالمی کے موٹیوز پولیٹیکل ٹربیولنس میں گھرے ہوئے تھے۔ اس نے الیگزینڈر کی باڈی کو اپنے کنٹرول میں کر کے صرف ایک ریلک نہیں حاصل کی بلکہ ایک اسٹرانگ سمبل آف اتھارٹی بھی حاصل کیا جو اس کے کنیکشن کو لیجنڈری کنکوئرر کے ساتھ جوڑتا تھا۔ الیگزینڈریا میں ٹالمی نے الیگزینڈر کے لیے ایک گرینڈ موزیلیم بھی بنوایا جس سے اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے یہ تک کلیم کیا کہ وہ الیگزینڈر کا ہاف برادر تھا تاکہ اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ الیگزینڈر کی باڈی کی سگنیفیکنٹ بڑھتی گئی، اور یہ صرف ایک ریلک نہیں رہی بلکہ ٹالمی کی پاور کا ایک زندہ سمبل بن گئی۔ اس باڈی کو سوما موزیلیم میں رکھا گیا جو کہ ایک بیوریل کمپلیکس تھا جہاں یہ ٹالمی کی اتھارٹی کا نشان بن گئی۔ لیکن یہ شان و شوکت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ 1st سینچری BC میں ٹالمی نے فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے الیگزینڈر کے گولڈن سیکروفیگس کو میلٹ کر دیا جو ٹالمیک ڈائنیسٹی کے ڈکلائن کا ایک زندہ نشان تھا۔ وہ باڈی جو کبھی سپریم پاور اور لیجیٹمیسی کا سمبل تھی، اب صرف ایک پریشیس میٹل میں تبدیل ہو گیا جو ہسٹری کے بدلتے ہوئے دور کا ایک آئینہ تھا۔ ٹالمی کا ڈیسیژن تھا کہ الیگزینڈر کی باڈی کو الیگزینڈریا میں رکھا جائے۔ اس نے اپنے رول کو الیگزینڈر کے گرینڈر کے ساتھ جوڑنا چاہا۔ الیگزینڈریا جو الیگزینڈر نے خود بنوایا تھا، الیگزینڈر کے ویژن اور ایمبیشن کا ایک سمبل تھا۔ موزیلیم کی بنیاد ایک ٹریبیوٹ سے زیادہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی۔ ٹالمی کی طرف سے تھا کیونکہ وہ اپنے نام ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے درج کروانا چاہتا تھا۔ سوما موزیلیم جہاں آخر کار الیگزینڈر کی باڈی کو رکھا گیا، صرف ایک ٹوم نہیں تھا، یہ پاور کا ایک سمبل تھا۔ موزیلیم کا گرینڈر اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ریچولز نے الیگزینڈر کی لیگیسی اور رولنگ ٹالمیک ڈائنیسٹی کے درمیان کنیکشن کو اور مزید مضبوط کیا۔ لیکن جیسے جیسے ٹالمیک ڈائنیسٹی کا زوال ہوتا گیا، ویسے ویسے الیگزینڈر کی فائنل ریسٹنگ پلیس کی سگنیفیکنس بھی کم ہوتی گئی، اور گرینڈ موزیلیم آخر کار ہسٹری کے اندھیروں میں چھپ گیا۔ الیگزینڈر دا گریٹ کی فائنل ریسٹنگ پلیس کا راز ہسٹری کے سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے۔ جب ٹالمیک ڈائنیسٹی کا زوال ہوا اور رومن رول نے 30 BC کے قریب الیگزینڈریا کو اپنے قبضے میں لے لیا، رومن ایمپررز جیسا کہ جولیس سیزر اور آگسٹس نے ٹوم کو وزٹ کیا تاکہ وہ اپنے رول کو الیگزینڈر کی لیگیسی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ ان کے لیے الیگزینڈر کے ساتھ ایسوسیشن صرف ایک رسپیکٹ کا میٹر نہیں تھا، یہ ان کے رول کو لیجیٹیمیٹ کرنے اور الیگزینڈر کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی تھا۔ لیکن 4th سینچری AD میں کرسچینٹی کے رائز کے ساتھ الیگزینڈر کے ٹوم کا مقدر ایک ڈرامٹک ٹرن لیتا ہے۔ 391 AD میں ایمپرر تھیوڈیس I پیگنزم کو بین کرنے کا ایڈکٹ جاری کرتا ہے جو کہ پیگن ٹیمپلز کی ڈسٹرکشن کا سبب بنا۔ یہ ممکن ہے کہ الیگزینڈر کا ٹوم جو کہ ایک پیگن ورشپ کی سائٹ تھی، اس دور میں یا تو ڈسٹرائے کر دیا گیا یا ری پرپس کر دیا گیا۔
کچھ تھیری سجیسٹ کرتی ہیں کہ ٹوم کو شاید ایک کرسچن چرچ میں کنورٹ کر دیا گیا ہو، جو پاسبلی چرچ آف سینٹ مارک تھی، جس کا ذکر 390s میں ہوتا ہے۔ وینیٹین ٹریڈرز کا کلیم ہے کہ انہیں سینٹ مارک کی باڈی کو 828 CE میں الیگزینڈریا سے وینس اسمگل کیا گیا تھا، اور یہ بھی اس نیریٹو کو اور کمپلیکیٹ کر دیتا ہے۔ کئی سرچز اور ڈسکوریز کے باوجود، انکلوڈنگ سیکروفیگس جو انیشلی الیگزینڈر کا سمجھا گیا تھا لیکن بعد میں ایک ارلیئر فیرو کا نکلا، الیگزینڈر کا ایگزیکٹ ٹوم کی لوکیشن اب تک ایک راز ہے۔ ریسنٹ فائنڈز الیگزینڈریا میں اسپیکولیشن اور امید کو اور بڑھاتے ہیں۔ کیسٹا ٹوم جو الیگزینڈر کے ایرا کا ہے، اور رائل ٹومز آف دا میسیڈون جو اپنی گرینڈ آرکیٹیکچر اور سگنیفیکنٹ آرٹیفیکٹس کے ساتھ مزید کمپلیکسٹی ایڈ کرتے ہیں، اس مسٹری میں ایک اور لیئر کا اضافہ کرتے ہیں۔ پر الیگزینڈر کا اصل موزیلیم ابھی تک ایک رہسیہ ہی ہے۔